اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اچھا پیارے بھائیوں، اب اگلا جو موضوع کہہ لیں اس میں ہم کچھ کلپ سنائیں گے، یہ اقرار الحسن صاحب کے کچھ کلپ سنائیں گے جو ایک اور مولوی صاحب کے جی دیوبندی مولوی صاحب کے۔ اس میں اگر تو کسی دوست نے میڈل میں کوئی بات کرنی ہو تو بالکل ٹھیک ہے، کر لیں، بے شک میں بھی روک لوں گا، ورنہ یہ تقریباً 5-7 منٹ کا کلپ ہے، اگر مناسب سمجھیں، بلکہ میرے خیال 4 منٹ کے ہوں گے دونوں کو ملا کے، تو ہم اس کو سن کے پھر اس بارے میں دوست بے شک نوٹ بنا لیں، اور پھر اس کے بعد جو حوالے دکھانے ہم اس کے بعد دکھا دیں گے۔ تو لیکن اگر میڈل میں کوئی میں نے بھی بات کرنی ہو تو ایڈ کر دوں گا، آپ نے کرنی ہو تو بھی ہم روک لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقت اپنا ہی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ سنیں ذرا، یہ اقرار الحسن صاحب جی یہ نئے مجاہد ختم نبوت آئے ہیں، ان سے ایک تو اس سے پہلے کہ میں ان کی ویڈیو سناؤں، بات یہ ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں جو مائک اور کیمرہ لے کے نا، جس کے بارے میں انہوں نے پروگرام کرنا ہوتا ہے، یہ اس بندے کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کر رہے ہو، آپ کے بارے میں یہ پتا چلا ہے، آپ یہ کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، اس سے اس بندے سے پوچھتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، آپ اقرار الحسن صاحب، بڑے پیار سے عرض کر رہا ہوں، جرنلسٹ ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے اس بندے سے جا کے تحقیق تو اس بندے سے، اس فریق سے، اس گروہ سے، اس جماعت سے رابطہ کرتے آپ نے، آپ کو بڑی ختم نبوت کا بھوت اگر آ گیا تھا میرے بھائی، تو پہلے پتہ تو کر لیتے ہیں ہمارے عقائد کیا ہیں۔ آپ نے کیا کیا، ٹیبل چیئر لے کے اس پہ بیٹھ کے آپ نے تقریر جھاڑ دی۔ اور بھائی جان جو آپ نے ہمارے بارے میں پیش کیا ہے وہ آپ کو آپ کے مولویوں نے غلط بتایا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل کیا ہے۔ بہرحال جی سنتے ہیں ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب ان کا ترجمہ سنیے گا جی، یہ ختم نبوت کے جو مجاہد ہیں ان کا ترجمہ سنیے گا آیت خاتم النبیین کا۔ وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ لو جی، یہ خاتم النبیین کا یہ ترجمہ ہے ان کے نزدیک، ہاں جی، خاتم النبیین تمام نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سبق یہ ہمیں پڑھائیں گے، اللہ معاف کرے۔ اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ ہے، اور اس سے آگے ہمیں کوئی اور چیز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن خاتم النبیین۔ اچھا، یہ میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں ساتھ تبصرہ کر دوں گا، پھر دوست حوالے دکھا دیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ انہوں نے پھر بولا ہے کہ گویا جماعت احمدیہ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتی۔ وہ ہم مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم قرآن پاک کی ایک نقطے تک ہم اس کو مانتے ہیں۔ کے حوالے سے کچھ گروہوں نے اپنے معنی تراش کر ایک جواز پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے لیے نبی محترم، نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر میں اتنا ہی کہوں گا، محترم اقرار الحسن صاحب، آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی شخصیت ہے؟ گھر بیٹھ کے آپ نے بنا لیا ہمارے بارے میں، بھی ہمارے سے رابطہ تو کریں، ہمارے، میں بھی نمبر چلاؤں گا، میں نمبر آ جائیں گے، آپ خاکسار سے رابطہ کر لیں، ہم یہ انشاءاللہ علیحدہ بھی اپلوڈ کریں گے، دوسرے دوستوں سے رابطہ کر لیں اور پوچھے تو صحیح، ساڈے کولوں تو پوچھو بھائی جان، ہمارا عقیدہ ہے، ہم بتائیں گے۔ آپ کو تو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا کہ میرے عقیدہ آپ بیان کرتے پھریں، میں پھر آپ کے عقیدے بیان کروں پھر؟
کہ آپ کے یہ قائد ہیں، پھر آپ کہیں گے کہ وہ یہ تو میرا عقیدہ ہے، یہ تو اقرار الحسن کا عقیدہ ہے، یہ ڈاکٹر یحییٰ کیوں بیان کر رہا ہے، یہ تو ذاتی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ کی ذات بابرکات پر اللہ کا یہ کلام نازل ہوا، تو آپ سے بہتر تشریح یا آپ سے بہتر تفسیر یا آپ سے بہتر وضاحت کوئی اور نہیں فرما سکتا، اور آپ نے ہی متفق علیہ حدیث ہے تمام مکاتب کے نزدیک، تمام مسالک کے نزدیک، کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اتنی سی چھوٹی سی مختصر بات پیارے بھائیوں، اقرار الحسن صاحب نے جو مولوی وہ پڑھاتے ہوتے ہیں سبق، اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر کے خاموشی اختیار فرما لی ہوتی تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نے نہیں ماننی تو کیا آپ نے ماننی ہے؟ لیکن ہم جماعت احمدیہ مسلمہ، ہم وہ حقیقی جماعت ہیں، حقیقی اسلام، حقیقی مسلمان، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک بات بیان کریں اور دوسروں کے اوپر ساری باتوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ وہی پیارے نبی جنہوں نے یہ بیان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کیا انہی پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد، تو آپ پھر مسجدیں کیوں بناتے ہیں؟ بند کر دیں۔ کیا انہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے کے بارے میں پیش گوئی نہیں فرمائی تھی اور اس کو اماموں کو منکم نہیں فرمایا تھا؟ اس کو کیوں نہیں بیان کرتے آپ یا آپ کے علماء؟ تو کون ہے، سوال یہ ہے میرا آپ سے اور جو آپ جیسے ہیں، کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ان میں سے سلیکٹیو ہو کر کچھ کو مانتا ہے، باقیوں کو اگنور کرتا ہے؟ وہ ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہمارے نزدیک وہ آپ ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ خاتم النبیین کی اس طرح کی، اس کے بعد ہمیں اور کوئی وضاحت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اور معنی نہیں چاہیے۔ ہمارے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد یہ ذرا غور سے سنیے گا پیارے بھائیوں، ابھی ان کے بڑے آئیں گے مولوی صاحب، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اقرار الحسن صاحب، خدا کا واسطہ ہے، آپ جذباتی ہو کے بڑے بڑے فقرے بول گئے، کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو آپ ان کو یہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ سنیں ذرا دوستو۔ کوئی بھی کسی بھی حیثیت میں کسی بھی طرح سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے نزدیک وہ جھوٹا ہے، ہمارے نزدیک وہ کذاب ہے، ہمارے نزدیک وہ لعین ہے۔ نہ اس شخص کو، اس دعویٰ کرنے والے شخص کو، نہ ہی اس کے فالوورز کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے عقائد کی ترویج کریں، اپنے عقائد کی تبلیغ کریں۔ لیکن چونکہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام، اچھا یہ ایک اور بات ہے پیارے بھائیو، بار بار مولوی کہتے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر۔ بھائی جان، آپ کون سی اتھارٹی ہیں کہ آپ وہ مہر تصدیق ثبت کریں گے کہ فلاں اسلام مسلمان ہے، فلاں نہیں ہے؟ بٹ صاحب نے ابھی جو بات کی تھی، آپ لوگوں کو تو یہی توفیق نہیں ہوتی کہ مسلمان کی تعریف قرآن پاک سے اور احادیث سے بیان کریں۔ یہ تو آپ کی مسلمانی کا حال ہے، اور آپ اتھارٹی بنتے پھرتے ہیں۔ بہرحال سنیں جی، ان کی بات بہرحال سن لیتے ہیں۔ کا چوغا پہن کر، اسلام کا خول پہن کر ختم نبوت کے خلاف عقائد کی ترویج اور تبلیغ کی جا رہی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اچھا یہ تھا جی اقرار الحسن صاحب کی جہاں تک بات تھی۔ جی السلام علیکم، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب رک جائیے آپ۔ جی 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 یہ جن مسوق کا آپ نے یہ ابھی کلپ سنایا ہے، یہ خیر سے شیعہ ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے ایک دو بلکہ انہوں نے 12 دفعہ ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ یہ اپنے اماموں کو انبیاء سے بڑھ کے درجہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ امامت بالاتر از نبوت است، کہ اماموں کا مرتبہ نبوت سے بڑھ کے ہے۔ اور ہمارے جو امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے باقی سب انبیاء سے افضل ہیں۔ تو انہوں نے تو 12 نبی جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں۔ بے شک ان کے لیے نبی کا لفظ استعمال یہ نہیں کرتے، لیکن ان کے لیے جو
خصوصیات یہ ثابت کرتے ہیں وہ صریح نبی کی ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کو 12 دفعہ ختم نبوت کا منکر جو ہے وہ کہا گیا۔ اسی طرح انہوں نے خاتم کا ترجمہ جو ہے وہ جس انداز میں کیا کہ اس کے بعد جو بھی اب کوئی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، تو لعین ہوگا۔ تو انہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انا خاتم النبیین و انتا یا علی خاتم الاولیاء۔ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت ملتی ہے، خاتم الاولیاء بھی ملتی ہے، خاتم الاوصیاء بھی ملتی ہے، خاتم الوصیین بھی ملتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم الوصیین فرما دیے تو اس کے بعد یہ 11 جو وصی مانتے ہیں تو ان کے فتوے کے مطابق وہ سارے جھوٹے تھے، کذاب تھے اور لعین تھے۔ تو انشاءاللہ جب وہ آگے بات چلے گی تو ہم دکھائیں گے کہ ان کا عقیدہ امامت ہے جن کی وجہ سے ان کو ختم نبوت کا منکر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک حوالہ بھیجا تاکہ وہ بات وہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے، وہ مس نہ ہو جائے۔ مشکات کی میں نے آپ کو ایک حدیث بھیجی ہے، جب تک وہ آپ لگائیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی جی کہتے ہیں کہ 270/17 ہے یہ، آپ کھولیں تو جب تک میں پڑھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے مدفونین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مسلمانوں کی سرائے میں رہنے والوں، تم پر سلام ہو۔ اللہ نے چاہا تو بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ وہاں موجود صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مستقبل میں آئیں گے۔ یہ آنے والوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی قرار دیا ہے، اور جیسا کہ رضی صاحب نے وہ حدیث پیش کی تھی مسلم کی، آنے والے کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ ایک ہی حدیث میں نبی اللہ اور اصحاب ان کے ساتھ والوں کو اصحابہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ وہ بیچ میں رہ نہ جائے، تو یہاں پہ میں اس حدیث کا ذکر بھی کر دوں، آپ بے شک دکھا دیں ایک دفعہ دکھانا چاہیں۔ جی میں بھی اس کو دکھاتا ہوں، جزاکم اللہ تعالیٰ سے الجزا۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں نے ایڈ کرنی تھی، اب مجھے نہیں پتہ یہ اس بات کے لیے صحیح موقع ہے یا نہیں، بہرحال ان کا اصل میں یہ بھی نہیں اجماع کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں، اس پہ بھی ان کا اجماع نہیں۔ میرے پاس ویڈیو کلپس ہیں مفتی حنیف کی جہاں وہ کہتے ہیں احمدی مسلمان خاتم النبیین کو مانتے ہیں۔ میرے پاس بیدالوی جو دیوبندی ہے ان کی بھی کلپ ہے، وہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے منکر نہیں۔ میرے پاس شیخ الالبانی جو ان کے مجدد ہیں اہل حدیث کے، وہ کہتے ہیں تم لوگوں کو لگتا ہے کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں، بالکل غلط ہے، وہ نہیں منکر۔ پھر میرے پاس خالد محمود صاحب نے جو تحذیر الناس کا مقدمہ لکھا ہے اس میں وہ واضح لکھتے ہیں کہ وہ میں اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں جلدی سے، اس پہ شاید ہمیں واپس بھی آنا پڑے کیونکہ یہ کافی اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے مقدمے میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ختم نبوت کے عنوان سے انکار نہیں کیا، نہ کہیں یہ کہا ہے کہ وہ اور اس کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ تو ان کا تو اجماع یہاں پہ بھی نہیں ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ ہم خاتم مرتبی کے ذکر ہیں، زمانی کے نہیں، لیکن وہ بھی چشمہ معرفت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واضح حوالہ ہے کہ خاتم زمانی بھی ہم مانتے ہیں، مرتبی بھی مانتے ہیں۔ اور ان کے خود ہی قاسم ننوتوی صاحب نے مناظرے میں، یہ احمد بٹ صاحب نے مجھے بات سکھائی تھی کہ مناظر عجیبیہ میں انہوں نے جو خاتم زمانی کا مطلب لیا وہی ہم لیتے ہیں۔ تو اگر بعد میں احمد بٹ صاحب وہ سمجھا دے وہ بھی حوالے ہم سکرین پہ دکھا دیں گے انشاءاللہ، مجھے لگ رہا ہے اس سے بھی کافی۔ ہاں جی جی ضرور، یہ جزاک اللہ رضی بھائی، یہ مشکات شریف جو کہ احمد بٹ صاحب بیان فرما رہے تھے اس کا حوالہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ احمد بٹ صاحب نے جو عامر بٹ صاحب یہاں پہ کس پیج میں کر کے ہے؟ ہاں جی، وہ 270/17 ہے، آخر پہ پہلے صفحے کے آخر پہ دیکھیں 270/17۔ 270 یہ ٹھیک ہے، ہاں، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اگلے صفحے پہ جاتی ہے، تو یہ بڑا کر کے دکھا دے تاکہ جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے ٹھیک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کو اپنا بھائی کہا ہے۔ ٹھیک ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے. وہاں جا کر آپ نے مدفونین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مسلمانوں کی سرائے میں رہنے والو، تم پر سلام ہو. اللہ نے چاہا تو بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. میری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں. وہاں موجود صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ سرکار نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو مستقبل میں آئیں گے. صحابہ نے عرض کیا، کیا آپ اپنی امت کے آنے والوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ سرکار نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر کسی کے پاس 5 کلیاں گھوڑے ہوں جن کی پیشانیاں اور سم سفید ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو سیاہ گھوڑوں میں نہ پہچان لے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ. تب سرکار نے فرمایا، جب وہ مسلمان قیامت کے دن آئیں گے اور میں حوض کوثر پر ہوں گا تو میں ان کو اعضائے وضو یہ اس کے بعد آگے کٹا ہوا ہے کچھ. میرا خیال میں نے جو آپ پڑھنا چاہتے تھے پڑھوانا چاہتے تھے میرا خیال وہ پڑھ دیا ہے. احمد بٹ صاحب السلام علیکم. ہاں جی بزی ہو گئے لگتا ہے. اچھا چلیے نہیں محترم، میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھا تھا، میں آپ آ گیا ہوں دوبارہ. جی ٹھیک ہے. احمد بٹ صاحب میں نے یہ پڑھ دیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا جو آپ نے حوالہ بھیجا تھا. ٹھیک ہے ہاں جی، جزاک اللہ. محترم وہ بات پھر بہت بڑھ جائے گی، اس وجہ سے میں نے صرف ایک حوالہ دکھایا، ٹھیک ہے. ورنہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے ثواب کو صحابہ کے 50 صحابہ کے ثواب کے برابر جو ہے وہ قرار دیا. اس کے علاوہ ٹھیک. دیگر بھی جو آخرین کی روایات ملتی ہیں خود احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پھر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، اس لیے میں اس کو اسکپ کرتا ہوں. جی نیکسٹ. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر ٹھیک ہے. صاحب ایک آخری چیز میں نے جلدی سے بیان کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی دلیل پیش کی کہ جو احادیث نزول مسیح کی ہیں اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کو صحابہ کہا گیا ہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. صحیح مسلم کی تو ہم نے پیش کر دی، اس میں عیسیٰ و اصحابہ کا ذکر ہے، لیکن جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ مسیح کے نزول کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو من عاش منکم، یعنی اے صحابہ آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے جب وہ آئے گا. یوشکو من عاش منکم، جو آپ میں سے زندہ ہوگا وہ عیسیٰ ابن مریم سے ملے گا. اب اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ اب جب ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا صحابہ زندہ ہوں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس زمانے میں بعض یہودی صفت کے لوگ ہوں گے اور بعض صحابہ کی صفت کے لوگ. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے لوگ زندہ ہوں گے جب وہ مسیح آئے گا. تو یہ ان کا بھی عقیدہ ہے، اس میں کوئی ان کا اختلاف نہیں، بس وہ ان احادیث کو پڑھ نہیں رہے عوام الناس کے آگے. جزاک اللہ. بلکہ پڑھ نہیں رہے، یہ کہ رضی بھائی چھپا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ حدیثیں اپنے مدرسوں میں اپنے گھر میں تو پڑھتے ہوں گے، لیکن اپنے جب تقریریں کرتے ہیں، جب عوام کو مشتعل کرنا ہوتا ہے تو پھر ان کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. بہرحال ہم چلتے ہیں جی. وہ جو ویڈیو ہم سنا رہے تھے، اگلی جو ویڈیو کا جو کلپس ہیں کچھ، وہ بڑے ہی مشہور ان کے دیوبندی ہیں جناب مفتی طارق صاحب. میں آڈیو میں میرا خیال میں آڈیو شاید شیئر کرنا بھول گیا، میں دوبارہ اس کو شیئر کرتا ہوں. آڈیو تو ورنہ صحیح نہیں آئے گی، تو اس کو میں آڈیو آن کر لوں. یہ ہے جی مفتی طارق مسعود صاحب. انہوں نے بھی کچھ اس بارے میں فرمایا ہے. جو ڈنڈیاں مارتے ہوتے ہیں یہ لوگ، اس میں ماشاءاللہ یہ بھی سر فہرست میں آنے والے عالم ہیں. سنتے ہیں جی یہ کیا کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا، خاتم النبیین، آپ تمام پیغمبروں کے سب سے آخر میں ہیں. نہیں جی، اور وہ کہتے ہیں نا وہ شروع میں ڈنڈی مار گئے. ہاں جی السلام علیکم. محترم آپ نے ریکارڈنگ روکی ہے تو سن لیں کہ انہوں نے لگتا ہے کہ تہذیب الناس نہیں پڑھی، ورنہ وہ آخری جو ہے اس کو وہ جاہلوں کا خیال بتاتے ہیں. ان کے جو امام اور مجدد جو ہے جو بانی سلسلہ دیوبند ہے، وہ اس کو جاہلوں کا خیال قرار دیتے ہیں. تو ان کو گزارش ہے کہ وہ تہذیب الناس پڑھ لیں. دوسری بات اس سے پہلے کہ یہ موضوع آگے چلے، یہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں.
کبھی ان سے یہ وضاحت بھی پوچھے کہ کس کی ختم نبوت، بریلویوں کی ختم نبوت، دیوبندیوں کی ختم نبوت، اہل حدیثوں کی ختم نبوت، یا شیعوں کی ختم نبوت؟ ان میں سے کسی بھی فرقے کے 4 یا 5 علماء بلا کے ان سے ختم نبوت پوچھ لیں، ہر کوئی جو ہے وہ اپنا معنی اور مفہوم بیان کرے گا۔ علیحدہ علیحدہ فرقوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، ہر ایک کی ختم نبوت جو ہے کچھ اور ہے، اسی وجہ سے وہ دوسروں کو ختم نبوت کا منکر اور کافر کہتا ہے۔ جی محترم۔ جی جزاک اللہ۔ اور جلدی سے میں ایک آدھی مثال دے دوں گا دوستوں کو سمجھانے کے لیے۔ بڑا یہ وہ کریں گے کہ جی ہم جی سارے کہتے ہیں ہمارا جی اجماعی عقیدہ ہے کہ ختم نبوت کے اوپر، اور پھر جب اگلی بات کر دیں گے، ابھی میں آج ویڈیو بھی سناؤں گا، ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، کہ جب ایک تو ان کے آپس میں اختلافات جو جیسے بٹ صاحب نے کہا، پھر کوئی کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب وہ یوں ہوگا ان کے بارے میں جب آئیں گے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ تو بہت ہی ہوگیوں میں ہے، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، اپنی اپنی کہانی ہے۔ ہر فرقے نے نہ صرف یہ کہ اس کی اپنی کہانی ہے، فرقوں کے اندر اپنی کہانی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں جی مولوی صاحب اور کیا فرماتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں آئے تو قرآن نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے یہ، اور حدیث میں بھی آتا ہے انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ذلی نہ تشریح، ساری نبوت کا انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہ بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، لیکن یہ دیکھیں، یہ میں نے کہا نا، ادھر سے وہ شروع کرتے ہیں اور پھر فوراً ان کو بتاؤ یار آتے پھنس گئے ہنسی۔ ہاں جی السلام علیکم، میں اپنا سوال جو ہے دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جی جی خاتم النبیین مشروط مانتے ہو یا غیر مشروط؟ بالکل، جیسا کہ ہم نے وہ حلف نامہ جو ہے وہ پڑھ کے سنایا تھا، ہم سے تم یہ منوانا چاہتے ہو کہ غیر مشروط طور پر آج رسول اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانو، لیکن تم خود شرطوں کے ساتھ مانتے ہو، تو آپ ہی خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، تو کبھی تھوڑا سا اس پہ غور کر لیا کریں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ 50 سال ہو گئے ہیں ان کو اردو کا ایک لفظ جو ہے نا غیر مشروط، ان کے بڑے بڑے جو دانش مند ہیں ان کو سمجھ نہیں آیا کہ غیر مشروط کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ کسی قسم کی کوئی شرط جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے، جیسا کہ ان موصوف نے بھی ڈالی ہے کہ جی وہ پہلے والے ہیں تو وہ تو آئیں گے لیکن نبی نہیں ہوں گے۔ چلے آگے سناتے۔ جی بالکل، وہ ایز اے نبی نازل نہیں ہوں گے۔ یہ دیکھیں جی یہ ایک اور ان کا ڈرامہ ہے، ایز اے نبی نازل نہیں ہوں گے۔ اس پہ بعد میں بہرحال بات کرتے ہیں، یا کچھ اور حوالہ جات آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اس پہ کیا ڈرامے کرتے ہیں لوگ۔ ایز اے امتی نازل ہوں گے، وہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، پرانا نبی نازل ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں جی شرط لگا دی ہے نا، ہے جی، پرانا نبی آ سکتا ہے تو شرط نہیں ہے یہ، جس طرح بٹ صاحب نے کہا ہمیں کہتے ہیں کہ غیر مشروط مانو، خود شرط ایڈ کر دی ہے۔ پھر کہتے ہیں آئین پاکستان کو مانو، آپ آئین پاکستان کو مانتے ہیں؟ نبی مرزا غلام احمد کے آسمان سے تھوڑی ٹپکا ہے، وہ تو پیدا ہوا ہے، اس کے ابا کا بھی پتا ہے لوگوں کو، اما کا بھی پتا ہے۔ ہارون، یہ میں عرض کر دوں گا دوستو، یہ جو ان کی جو ہے نا جو زبان ہے جی، اس کے ان کے کیا کہنے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ فریق مخالف سے متعلق جب بات کرنی ہوتی ہے، ان کے بزرگوں کی بات کرنی ہوتی ہے، تو کس طرح کے الفاظ، یہ ہمیں ویسے تبلیغ کرتے ہیں ہے جی، ان کو یہی نہیں پتا کہ بنیادی اسلامی اخلاق کیا ہیں۔ بہرحال آگے سنیں، یہ اگلا جو ہے نا، ڈاکٹر صاحب ان کو بندہ پوچھے کہ کیا دوسرے نبیوں کے بارے میں بھی یہی کہیں گے، وہ بھی تو پیدا ہی ہوئے ہیں نا سارے، پھر تو ان کے بارے میں ایسے ہی الفاظ استعمال کریں گے یہ لوگ، یا ان کے مخالفین جو ہیں اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے نبیوں کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کریں، پتہ نہیں کس طرح یہ عالم بن جاتے ہیں اور دین کے محافظ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا جو حکم ہے، بنیادی اخلاقی تعلیم ہے قرآن مجید کی، اس کو تو یہ اپنانے سے کوسوں دور ہیں، اور دوسروں کو یہاں پہ آ کے یہ فتوے اور اس طرح کے اہم مسئلے جو ہیں ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔
جی جی بالکل جزاک اللہ. اچھا اگلی یہ جو کلپ ہے نا پیارے بھائیوں، اس کا لینے کا مقصد یہ تھا، میں پہلے ہی بتا دوں، مولوی حضرات بڑا آپ کو سنائے گا وہ جی یہ قادیانی جو کانسیپٹ ہے نا ذلی نبی، یہ تو بالکل جی کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں دین میں، انہوں نے ایجاد کر لیا ہے. یہ ذرا مولوی صاحب کو سنیں. علیہ السلام کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھی. ذلی نبی تھے ہارون علیہ السلام. اصل سن لیا جی. نبی موسیٰ تھے. ہارون علیہ السلام انہی نبی کے ویژن کو لے کے چل رہے تھے آگے. بات موسیٰ کی ہوتی تھی، زبان کس کی ہوتی تھی؟ ہارون کی. قادیانی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اصل میں اس کا مطلب ہے اصلی نبی اصل کے اعتبار سے نبی نہیں ہے. ہاں ذلی نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہے، وہ والے نبی آ سکتے ہیں. یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اس میں تو ذلی نبی کی نفی ہو رہی ہے. نبی نے فرمایا کہ اے علی تمہاری میری وہی نسبت ہے جو ہارون کی نسبت کس سے تھی؟ موسیٰ سے. لیکن بات یہ کہ اللہ تمہیں پیغمبر نہیں بنائے گا. تو یہاں ذلی نبی کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ذل کہتے ہیں سائے کو. ریلی نبی بھی کہہ سکتے ہیں، ریلی نبی اس کی نفی ہو رہی ہے نا. تو اسی کی نبی نے نفی کر دی ہے کہ وہ والا نبی بھی اب نہیں آ سکتا، کسی طرح کی بھی نبوت اب نہیں آ سکتی، جاری نہیں ہو سکتی. تو قادیانی نے پھر بھی کہا کہ نہیں جی ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، اپنی طرف سے تعویلات کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کو جو پروفیسر تھا اس کو کیا بنا دیا. یہ دیکھیں جی یہ ان لوگوں کا حال ہے، ان کا کامن جو نالج ہے. جی السلام علیکم. جی موضوع محترم ہمارا موضوع جو ہے نا پھر وہ لمبا ہوتا جائے گا. جی ٹھیک ہے. میں اس میں صرف اتنی گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ جو ان کو عالم سمجھتے ہیں، اللہ ہی ان کا حافظ ہے، انہوں نے پھر دوبارہ توجہ دلاتا ہوں کہ انہوں نے تہذیب الناس نہیں پڑھی. اس میں قاسم نانوتوی صاحب نے یہی فلسفہ بیان کیا ہے کہ اصل نبی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی جتنے بھی نبی ہیں وہ ذل ہے آپ کا. تو وہ تو سارے انبیاء کو ذلی نبی مانتے ہیں، اور یہ صرف ان کے حوالے نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم پھر موضوع سے ہٹ جائیں گے تو جو اصل موضوع ہے ہم اسی پہ رہتے ہیں. ٹھیک انشاءاللہ وہ بھی میں دکھا دوں گا کہ یہ سارے نبیوں کو ہی ذلی نبی مانتے ہیں. ٹھیک چلیں آگے چلتے ہیں. جزاک اللہ بٹ صاحب. پیغمبر ٹھیک ہے آپ کا مذہب ہے، آپ جس کو نبی مانو، جس کو جو مرضی مانو. جرم یہ کیا کہ اس کو پھر کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے. کہ آپ کے سید الانبیاء کے ذلی نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہذا یہ عین اسلام ہے. یہ کیا ہو گئی بھائی؟ یہ زیادتی ہو رہی ہے. نہیں جی یہ تھا جو جہاں تک ان کی ویڈیو کا تعلق تھا پیارے بھائیوں. آگے وہ ڈیفرنٹ موضوع ہے، وہ اس کے اوپر میں بعد میں دیکھیں گے. لیکن بنیادی طور پر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو ان کا اعتراض ہے ختم نبوت کے، ایک طرح سے ہمیں منکر کہنا، یہ کہنا کہ امتی نبی آنا وہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے جی، یہ تو جماعت نے کوئی نیا عقیدہ نکال لیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس بارے میں کوئی دوست جس دوست نے کوئی بات کرنی ہے جی فرمائیں. جی السلام علیکم. رضی صاحب یا مبارک صاحب وہ حوالے بھیج دیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے، وہ دکھا دیتے ہیں پہلے. ہاں جی احمد صاحب وہ انوار شریعت والا یہ بھی دکھا دیں. اس سے پہلے بھی میں نے بھیجے ہوئے ہیں کہ بعد جو ان کو وہی ہوگی وہ وہی نبوت ہوگی، اور بعد بھی وہ نزول عیسیٰ کے مشاغل جو ہیں وہ دکھا دیں. اچھا میں انوار شریعت والا کھولتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ دور سے اتنی دیر تک پھر تیار کر لیں. میں کیونکہ اب میرا گلا جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ چھوڑنا شروع ہو گیا. کوئی مسئلہ نہیں. میں اتنی جتنی دیر آپ دیکھ رہے ہیں نا رضی بھائی، میں ایک جو ہے نا وہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ وہ امتی نبی نہیں ہوں گے، میں ذرا وہ تھوڑا سا ان کے ایک حوالہ پڑھ دوں کیونکہ یہ سارے جو ہیں آپ نے حوالہ کھول لیا تو اب چیک کر لیں. اب بات ایک سیکنڈ میں دور سے بھی تیار کرتا ہوں، آپ پہلے کر لیں. ٹھیک ہے چلیں میں پھر اپنی سکرین شیئر کر دوں. ہاں جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا پیارے بھائیو آپ نے ابھی سنا یہ مولوی حضرات جس طرح یہ کہتے ہیں نا ڈرامہ کیا کرتے ہیں، اسی طرح کا ڈرامہ انہوں نے کیا، اور گویا بات کی یعنی وہ غیر مشروط ان کو ظاہر ہے مصیبت تو پڑتی ہے نا پھر جب اپنا ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم جب کہتے ہیں ختم نبوت تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، جب حضرت عیسیٰ کی بات پھر ان کو کرنی پڑتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، پھر یہ اپنی باتوں کو
तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देते हैं। एक बात इन्होंने की कि वो उम्मती नहीं होंगे, उम्मती नहीं होंगे। ये आला हजरत का फतवा है जी, फतावा रिजविया वॉल्यूम 29 पेज 109 to 112। किसी ने उनसे सवाल पूछा, ये मसला नंबर 41 था 46, उनमें से एक ये है कि नंबर 6 सवाल जो है, और उसी का ये कौल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर उतरेंगे तो वो रसूल होंगे या नहीं, और अगर वो रसूल ना हो और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उस वक़्त हो तो खिलाफ़े कलाम पाक होगा कि अल्लाह ताला किसी की रसालत ना छीनेगा, और क्या उनकी उम्मत बिना रसूल के रह जाएगी। बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, और यही जब हम इनसे सवाल पूछते हैं तो फिर इनको प्रॉब्लम हो जाती है कि इसका आप जवाब क्या दें। बहरहाल नंबर 6 तक जाते हैं जी। ये आला हजरत उसके जवाब में फरमाते हैं, अभी ये मौलवी साहब क्या कह रहे थे कि उम्मती होंगे, और बात इस तरह करते हैं ये मौलवी हजरात के गोया उम्मती होना तो नबूवत के कोई मुतजाद बात है, कोई उम्मती हो गया तो नबी नहीं हो सकता। आला हजरत क्या फरमाते हैं, हाशा, ना कोई रसूल रसालत से माजूल किया जाता है, ना सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसालत से माजूल होंगे, ना हजूर का उम्मती होना रसालत के खिलाफ, ना हजूर का उम्मती होना रिसालत के खिलाफ। और मौलवी क्या कहानी डालेंगे अपने इर्द गिर्द लोगों को, नहीं जी नहीं वो तो उम्मती होंगे, और तासुर ये दे रहे होते हैं कि जो उम्मती हो गया वो रसूल तो नहीं हो सकता ना, फिर वो तो मामला खत्म नबूवत कायम है हमारी। असल में ये कहना चाहते हैं आला हजरत के मुताबिक कायम नहीं है। फिर वो कबले नजूल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो कबले नजूल अपने अहद में भी हमारे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती थे, कोई नए नहीं बन जाना उन्होंने आला हजरत के मुताबिक। और यही जिस तरह भट्ट साहब ने बयान किया बाकियों के भी यही अकीदे हैं। और बाद रफा भी उम्मती होकर उतरेंगे तमाम अंबिया, सिर्फ हजरत ईसा की बात नहीं है। ये जो मौलवी हज़रात कहानी करते हैं वो झूठ बोलते हैं अवाम के सामने। तमाम अंबिया व मुरसलीन अपने अहद में भी हजूर के उम्मती थे और अब भी उम्मती हैं, जब भी रसूल थे और अब भी रसूल हैं, कि हमारे हजूर नबी और अंबिया हैं। और फिर मजीद कहते हैं एक हजरत मसीह नहीं, जो कोई रसूल भी अब जाहिर हो शरीयत मुहम्मदिया पर ही हुक्म करेगा। ठीक है जी। और ये मौलवी साहब जो बयान कर रहे थे इस तरह की गोया बात कर रहे थे कि जी वो तो उम्मती होंगे, वो तो नबी नहीं होंगे, तो खत्म नबूवत कायम है इनकी। जी रजी भाई। जी डॉक्टर साहब, ये सॉरी माजरत, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये अपने बुजुर्गों बाबों की किताबें भी नहीं पढ़ते। चलो वो तो सुस्ती हो गई, कम से कम इस मसनद पर बैठकर, जिस पर ये बैठकर अपने आप को लोगों को एक हदायत का अलमबरदार बनाकर बैठते हैं और लोगों को नसाए फरमाते रहते हैं, कम से कम कुरान मजीद ही पढ़ लिया करें कभी। कुरान मजीद फरमाता है वजअलनी नबिय्यन वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात नादंतु हय्या, कि अल्लाह ताला ने, ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया और बाबरकत बनाया, ख्वा किसी जगह हूं और जब तक मैं जिंदा रहूं मुझे उसने नमाज पढ़ने और ज़कात देने की वसीयत की। फिर बहुत ही मशहूर आयत जिसको भूला ही नहीं जा सकता, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, तो मसीह इब्न मरियम एक रसूल ही है। तो ये ना तो कुरान मजीद पढ़ते हैं और ना ही अपने जो बाबे बुजुर्ग हैं उनको पढ़ते हैं। चलो वो तो मैंने अर्ज किया कि सुस्ती हो जाती है, नहीं बंदा चलो किसी टाइम ज़हन में नहीं रहता, लेकिन
اتنے بڑے عالم کہلانے کے باوجود اگر قرآن مجید کو ہی مد نظر نہ رکھا جائے اور اپنے عقائد کو صرف اس لیے ٹامک ٹوئیوں پر چھوڑ دیا جائے اور دلائل کے سامنے رستے کھڑکیاں کھولنے اور بھاگنے کی تیاری کی جائے اور قرآن کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر ان کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ہی ہے ان کی ہدایت کا سامان پیدا فرمائے۔ جی جی ہاں بالکل درست بات ہے، جزاک اللہ مبارک بھائی۔ رضی بھائی آپ یہ بیان کریں، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ ہاں جی تو یہ احمد بٹ صاحب نے حوالے بھیجے، ایک انوار شریعت کا ہے جو کہ احمد رضا خان صاحب کا ہے۔ احمد بٹ صاحب کہاں سے پڑھنا ہے ایگزیکٹلی؟ ہاں جی السلام علیکم۔ یہ جو نشان لگا ہوا ہے یہ پردے سرخ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ساتھ پیلا مارک کیا ہوا ہے۔ جی تو تنبیہ سوم ان نے، اب ان کی کافی عجیب اردو ہے میرے لیے، لیکن ان نے مجھے نہیں ہاں جی یہ السلام علیکم محترم، اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو میں کھول لیتا ہوں، 1 منٹ ٹھہر جائے، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پڑھ سکوں اس کو نا۔ میرا اصل میں کلا جو ہے نا وہ اس وقت ساتھ دینا تھوڑا سا چھوڑا ہوا میں اس کا۔ آگے والے الفاظ مجھے آتے، میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے کہ مسیحوں کا سچے مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کلمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سوال کہ اسے دوبارہ رجوع میں وہ نبی نہ رہیں گے اور وہ نبوت یا رسالت سے خود مستعفی ہوں گے، یا ان کو اللہ تعالیٰ اس عہدۂ جلیلہ سے معزول کے امتی بنا دیں گے۔ اگر ہاں جی یہاں سے آپ پڑھ دیں، اگر آپ آگے میں ہاں جی برا میں کر کوشش کرتا ہوں کہ اگر عذرائے نادانی ہے تو محض صفاحت اور جہالت، ورنہ سری شرارت اور ضلالت۔ حاشا للہ، نہ وہ خود مصطفیٰ ہوں گے، نہ کوئی نبی نبوت سے استفاد دیتا ہے، نہ اللہ عز و جل انہیں معزول فرمائے گا، نہ کوئی نبی معزول کیا جاتا ہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ہمیشہ نبی رہیں گے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ نبی نہیں ہوں گے، تو جیسا کہ مبارک بھائی نے بھی ان کو توجہ دلائی تھی، انہوں نے کبھی اپنی کتابیں نہیں پڑھی، تو یہ واضح طور پہ ہے کہ جب بھی وہ آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے، یا یہ ان کو نبوت سے معزول مانے، اور کسی نبی کو نبوت سے اس کا عہدہ چھیننا نبوت کا، یہ انکار نبوت ہے اور یہ کفر ہے، اور یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن صرف یہ اپنے لوگوں کو بیان نہیں کرتے۔ تو نیکسٹ حوالہ آپ پڑھ دیں اگر پڑھ سکتے ہیں، تو نہیں تو میں ہاں جی دوسرا کوشش کروں گا کہ حوالہ میں ہے ہی پڑھ۔ مولانا محمد فیض احمد اویسی کا، اور نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے مشاغل، اس میں انہوں نے ہاں جی 1 منٹ میں بتا دوں کہ یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ کتاب ہے جلال الدین سیوطی، ہاں جی بالکل ان کی کتاب ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے یہ بریلویوں کے ایک بڑے عالم ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ہاں جی تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام سبکی رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اپنی نبوت کے بقا کے باوجود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوں گے اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں، کیونکہ بحالت زندگی مومن ہو کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور تصدیق بھی فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے شب معراج کے متعدد بار ہوئی، من جملہ ان کے ایک ملاقات کعبہ معظمہ میں ہوئی، چند روایات حاضر ہیں۔ ہاں جی السلام علیکم محترم، اس کا صفحہ نمبر 39 جو ہے نا وہ دیکھیں، یہ والا کھلا ہے یا دوسرا والا جو میں نے بھیجا ہوا ہے؟ 39 ہے اس کا صفحہ۔ اس میں 23 24 ہی ہے صفحہ، نہیں آپ نہیں نے وہ 2 دوسرا بھیجے والا ہیں؟ کھولے، اچھا ہاں جی مجھے میں لگا پڑھ تھا دیتا ہوں اس کو۔ ایکسیڈنٹلی ایک فائل 2 بار بھیجی تھی، وہ میں ابھی نہیں نہیں کھول نہیں وہ دوسرا کھولے، میں جب تک پڑھ دیتا ہوں، آپ کھول کے دکھا دیں، میں ساتھ پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کا صفحہ جو ہے وہ 39 ہے۔ جواب دیتے ہیں، وہ سوال پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت منقطع ہو جائے گی، فلہذا وہی کے نزول کا تصور کیا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا، اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے۔ یہ وہی بات ہے جو کہتے ہیں کہ جی وہ نبی نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ بتایا ہے
کہ جو نبی سے نبوت کا زوال جانے کافر ہے، اس لیے کہ کسی نبی کی نبوت کبھی منقطع نہیں ہوئی، یہاں تک کہ موت کے بعد بھی انقطاع محال ہے، اور یہ کہنا کہ نبوت کا انتقال کسی نہ کسی وقت ہو سکتا ہے کفر ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ امتی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، تو یہ نبوت کا ان سے انقطاع ثابت کرتے ہیں، اور یہ سریعاً کفر ہے۔ یہ پڑھ لیں، اس کے بھی ہاں میں کافی سارے حوالے دے سکتا ہوں کہ وہ جب آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے، اور یہ کہنا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے یہ ایک طرح سے ان کی نبوت کا انکار ہے، اور نبوت کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ تو اس کے آگے بھی یہ لکھا ہوا ہے، اس کا اگلا صفحہ جو ہے صفحہ 40 پیلا مارک کیا ہوا ہے، ہاں جی ایک وہ سیکنڈ، دکھا دیں آپ، میں پڑھ دیتا ہوں اس کو بھی۔ ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ تمام امت کے ساتھ ہوگا، اور وہ نبی مکرم اپنی نبوت سے بدستور موصوف ہوں گے، ان کی نبوت میں کسی قسم کی کمی نہ ہوگی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ اب صرف امتی بن کے آئیں گے، تو یہ عقیدہ خود ان کے اپنے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو ان سے نبوت کا انقطاع مانے گا وہ کفر کرتا ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ جی وہ صرف نبی ہوں گے، یہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگلے صفحے پہ بھی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وقت میرا گلا جو ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو دکھا دیں، ہاں باقی جی۔ جس نے پڑھنا ہوگا وہ پڑھ لے گا۔ میں احمد بٹ صاحب اسی مضمون کی طرف آتا ہوں، عربی میں بھی یہی حوالہ ہے، لیکن اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ جو آپ نے بات کی ہے، جو آخر ہائی لائٹ احمد بٹ صاحب نے کی ہے، وہ اسی کتاب کے صفحہ 42 پہ ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی نفی، عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت کی نفی، یہ دونوں امر کفر ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے۔ تو طارق مسعود تو امام سیوطی کے نزدیک، اب امام سیوطی رحم اللہ وہ شخص ہیں جو ابھی بچے ہی تھے، اور ابن حجر کی وہ کے پاس ان کے والدین نے ان کو بھیج دیا تھا کہ آپ ابن حجر سے سیکھیں، تو ان کے نزدیک طارق مسعود صاحب بھی ہم تو نہیں ان پہ فتویٰ لگا رہے، ان کے خود ہی بزرگوں کے مطابق وہ خود ہی کافر ہوئے ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں، یہ بعض لوگ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نہیں ہوگی، لا وحی بعدی، وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ امام سیوطی لکھتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث باطل ہے۔ تو پھر اس سے پہلے انہوں نے ایک سوال ہے، جس وحی کا ذکر مسلم شریف میں ہے جو ہم پیش کرتے ہیں، اوحی اللہ الی عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوگی، اس وحی سے الہام مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تعویل صحیح نہیں، اس لیے کہ اہل اصول کے نزدیک تعویل یہ ہے کہ لفظ کو ظاہر سے دلیل کی بنا پر ہٹایا جائے، اگر دلیل نہ ہو تو وہ تعویل لغو ہوگی۔ تو اس کے متعلق ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ الفاظ اس حدیث میں نہیں ہے۔ اسی مضمون کے تحت ڈاکٹر سے میں 2-3 حوالے جلدی سے دکھا دوں۔ ایک امام سیوطی، ہاں جی، ایک امام سیوطی رحم اللہ کی دوسری بھی کتاب ہے الحاوی للفتاوی، آج تک یہ اپنے تمام مدارس میں اس کتاب کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اس میں وہ یہی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم اور بخاری کی شرط سے صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ وحی حقیقی لا وحی الہام، کہ یہ بالکل صحیح وحی ہے، حقیقی وحی ہے، یہ الہام نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت چھینی جائے گی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا قول ہے جو کفر کے برابر ہے، کفر کے قریب ہے۔ ان کی دوسری کتب میں تو انہوں نے واضح لکھا ہے۔ بہرحال یہاں وہ لکھتے ہیں فَهَذَا قَوْلُ يُقَارِبُ الْكُفْرَ لِأَنَّ النَّبِيَّ لَا يُذْهَبْ عَنْهُ وَصْفُ النُّبُوَّةِ أَبَدًا وَلَا بَعْدَ مَوْتِهِ، کہ نبی سے تو کبھی نبوت نہیں جاتی حتیٰ کہ وہ وفات بھی پا جائیں، وفات کے بعد بھی وہ نبی رہتے ہیں۔ پھر اس کا ترجمہ احمد بٹ صاحب نے جو پیش کیا، اس کی عربی بھی میں جلدی سے پڑھ دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نفی کرے نزول عیسیٰ کی یا نبوت کی، کلاہما کفر، وہ دونوں کافر ہیں۔ پھر امام نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی حجج الکرامہ میں یہی لکھے کہ من قول بسلب نبوت ہی کفر حقاً، کہ جو سیوطی نے کہا کہ جو ان سے نبوت چھینے وہ سب کافر ہیں، حقیقی کافر ہیں۔ پھر امام ابن عربی رحم اللہ، اب دیکھیں بریلوی دیوبندی ان کا نہیں انکار کر سکتے، الفتوحات مکیہ میں جس کے متعلق اشرف علی تھانوی صاحب اپنی ترمذی کی جو انہوں نے شرح لکھی ہے، وہ بھی حوالہ میں ابھی جلدی سے دکھا دوں گا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو
مسیح علیہ السلام کی پیش گوئی ہے، اصل میں یہ جو عیسیٰ آئیں گے فیکون عیسیٰ علیہ السلام صاحباً و تائباً من ھذا الوجہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے. اور پھر بعد میں لکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ فَقَانَ مِن شرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شرف کی وجہ سے ان ختم الاولیاء فی امتہ، کہ وہ خاتم الاولیاء ہوں گے امت میں، امتہ نبی رسول مکرم ہوا عیسیٰ علیہ السلام ہوا افضل هذه الامت المحمدیہ، کہ وہ نبی بھی ہوں گے رسول بھی ہوں گے اور اس امت میں افضل ہوں گے. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ وَشَاهِدَ لَهُ بِالْفَضِيلَةِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرَ الصدیق وغیرہ، کہ حضرت حکیم ترمذی نے یہاں تک لکھا ہے اپنی کتاب ختم الاولیاء میں کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہوں گے. تو اس میں وہ واضح لکھتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں رسول بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے، لیکن تابع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے. اور اس کے متعلق میں آخری حوالے کی طرف آتا ہوں، جو ہیں کیا ان کا نام ہے اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے اپنی تقریر ترمذی میں واضح لکھی کہ جو شیخ ابن عربی ان کا علم لوح محفوظ سے مستفاد تھا، تو وہ لوح محفوظ سے علم حاصل کر کے اب آپ یہ دعویٰ کریں گے طارق مسعود صاحب کہ ان کو ختم نبوت کی بھی سمجھ نہیں تھی، تو یہ تو بہت افسوس بات ہوگی پھر. جزاک اللہ. جی حضرت محی الدین ابن عربی کا بھی جو فتویٰ مکیہ جلد اول صفحہ 545 پہ ہے، وہ صاف طور پر لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ینزل فینا حکما من غیر تشریح وہو نبی بلا شک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم میں حکم کی صورت میں شریعت کے بغیر نازل ہوں گے اور بلا شک نبی ہوں گے. تو بڑے واضح اور صاف لفظوں میں جو حوالہ جات ہیں وہ موجود ہیں، لیکن مسئلہ ڈاکٹر صاحب وہی ہے ناظرین سننے والے کے لیے بھی، کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ایک جھوٹا عقیدہ دوسرے جھوٹے عقیدے جو بے بنیاد قرآن مجید سے ہٹ کے ہیں اس کو پاش کرتا ہے، تو پھر اس سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے سارے کے سارے یہ طریقے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. قرآن مجید بالکل اور احادیث اور بزرگان امت جو ہیں وہ ان کے عقائد کے خلاف کھڑے ہیں اور ہمارے حق میں گواہی دے رہے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آخری لائن میں جلدی سے بھول گیا تھا، اس میں وہ لکھتے ہیں فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ وَلِيًّا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حالانکہ وہ اس امت میں ولی ہوں گے، وَالْمِلَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں سے ہوں گے، فَهُوَ نَبِيٌّ وَرَسُولٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، کہ اسی حالت میں ولی بھی ہوں گے لیکن وہ نبی بھی ہوں گے اور رسول بھی ہوں گے. تو یہ ان کا عقیدہ، اور یہ انہوں نے اپنی آپ سے عقیدہ نہیں بنائے، یہ بھی واضح بات ہونی چاہیے کہ یہ ان کا صرف عقیدہ نہیں، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا. اور احادیث میں واضح کہ جو مسیح آئیں گے، ہم اکثر نبی اللہ کی حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث ایک ہے جس میں آپ طبرانی کی حدیث ہے میرا مطلب، وہ بھی میں جلدی سے دکھا دوں. ابن عربی کا جو عقیدہ ادھر سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان عیسیٰ ابن مریم لیس بینی و بینہ نبی ولا رسول، کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں، یعنی وہ نبی بھی ہوں گے رسول بھی ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں الا انہ خلیفتی فی امتی، نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں میری امت میں. یہ کہتے ہیں نا حضرت مسیح موعود نے اتنے دعوے کر دیے، سب القاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں الا انہ خلیفتی فی امتی من بعدی، وہ میرے بعد ایک خلیفہ ہوں گے. یہ نہیں کہا کہ وہ میں سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے وہی مسیح آئیں گے، انہوں نے کہا میرے بعد یہ ہوں گے. پھر وہ اسی حدیث میں کہتے ہیں کہ جب آپ ان سے ملیں تو ان کو میرا سلام پہنچائیں. اب حضرت مسیح موعود تحفہ گولرویہ میں لکھتے ہیں کہ سلام پہنچانے کا حکم اسی وجہ سے دیا مسلمانوں کو کیونکہ انہوں نے نہیں سلام پہنچانا تھا. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرا سلام دو. اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ وہ مسیح نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جن کو معراج میں ملے تھے، کیونکہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحباً کا سلام پہنچا دیا تھا عیسیٰ ابن مریم کو، یہ کوئی اور مسیح تھے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو میرا سلام پہنچانا۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں اس پہ، یہ جو ابھی رضی صاحب نے حدیث پڑھی ہے کہ خلیفتی فی امتی، تو یہ امت جو ہے اس کو خیر الامت کا قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے سورۃ نور کی وہ جو آیت استخلاف ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ اس امت کے خلفاء جو ہیں وہ اسی امت میں سے ہوں گے، تو اس وجہ سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آنے والا جو مسیح ہے وہ اسی امت کا ایک خلیفہ ہوگا، نہ کہ دوسری امت سے مستعار لیا ہوگا۔ جی محترم۔ جی جزاک اللہ بٹ بھائی، ایک جلدی سے میں ابن عربی رحمہ اللہ کا ہی ایک وہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر حوالے عربی میں تھے، اس لیے بعض دور ممکن ہے کہ اردو والے وہ سمجھیں کہ پتہ نہیں جی انہوں نے پتہ نہیں عربی میں کیا لکھا ہے، اگرچہ وہ رضی بھائی نے اس کا ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کیا۔ یہ ہے جی فتوحات مکیہ جلد سوم، اس میں آپ فرماتے ہیں، ایک فقرہ میں پڑھوں گا، کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لازماً نزول فرمائیں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ہم میں لازماً حکم دیں گے، جن کے ساتھ، یہ امپورٹنٹ بات ہے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف ان کے نبی ہونے کی وجہ سے وہی فرمائے گا، نبی ہونے کی وجہ سے وہی فرمائے گا، کیونکہ نبی سوائے اپنے مرسل کے شریعت نہیں لیتا۔ ایک اور امپورٹنٹ بات، اور یہ سوال ہے میرا غیر احمدی مولوی حضرات سے، فرماتے ہیں چنانچہ فرشتہ ان کے پاس اس شریعت کی خبر لایا کرے گا جس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا وہ شریعت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی وہ تو قرآن پاک ہے، تو کیا آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ سارے کا سارا قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل دوبارہ نازل فرمائیں گے؟ یہ سوال ہے، کیونکہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں، یہی حضرات مولوی حضرات لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کوئی حوالہ پکڑیں گے اور دیکھے جی قادیانی کہتے ہیں قرآن دوبارہ نازل ہوگا، حالانکہ وہاں پہ وہ بات لکھی نہیں ہوئی جو یہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ تو حقیقتاً وحی کے ذریعے، فرشتہ کے ذریعے شریعت دوبارہ نازل ہو رہی ہے۔ بھائیو آپ بتائیں کون عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، اور کون یہ کہہ رہا ہے کہ جی گویا کہ جی دوسرا جو ہے جماعت احمدیہ ختم نبوت جو ہے اس کو نہیں مانتی؟ بھئی جب سارا قرآن کریم آپ کے نزدیک دوبارہ نازل ہو گیا ہے تو ختم نبوت کہاں رہ گئی ہے میرے بھائیو؟ بہرحال اس کے ساتھ ہی میں تھوڑی سی ویڈیو رہتی ہے، اور میں اگلا جو اگر کسی بھائی نے اور کوئی بات اس موضوع پہ کہنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آخری موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا میں کلپ سنانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اس میں ایڈ کر رہا ہوں، میں بہت کچھ ایڈ کر سکتا ہوں، میرے پاس بھی اسی طرح کے ملتے جلتے حوالے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ شریعت کا نزول ہوتا ہے، چاہے وہ پہلے نبی کی شریعت سے ملتی ہو، تو گویا کہ اس نے اپنی شریعت پہ عمل کیا، نہ کہ پہلی نبی کی شریعت پہ۔ تو یہ کیونکہ دیکھیں اوپر ٹائم 2.5 گھنٹے ہو گئے، تو اب ہم جو ہے وہ اصل حوالوں کی طرف آتے ہیں، جو انہوں نے ختم نبوت کے انکار کا جو کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا دکھ ہے۔ تو کچھ حوالہ جات ہیں جس میں انہوں نے سب فرقوں نے ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر جو ہے وہ قرار دیا، تو بھائی وہ پڑھ دیں۔ جی جزاک اللہ، جو ہے بہت لمبا ہو گیا میرے جی جزاک اللہ، میں جلدی سے ہو گیا۔ جی بٹ صاحب میں جلدی سے دکھا دیتا ہوں، جزاک اللہ آپ نے یاد کروا دیا۔ یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، ہمیں کہتے ہیں جی ختم نبوت کے منکر ہیں جی۔ اب یہ دیکھیں مذہب شیعہ، میں جلدی سے پڑھوں گا، اور عقیدہ ختم نبوت ایک تحقیقی جائزہ، اور اس میں یہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے جناب کہ جو شیعہ جو ہیں، میں جلدی سے دکھا دیتا ہوں، لیکن یہ دیکھیں شیعوں کے نزدیک امامت کا وہی مفہوم ہے جو مسلمانوں کے ہاں نبوت کا ہے۔ اگر شیعہ مذہب کا بنظر عمیق مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ شیعہ مذہب میں ختم نبوت کا کوئی تصور نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ لمبی کتاب ہے، یہ دیکھیں 34 صفحات ہیں، لیکن یہ چلے ایک اس میں یہ باقی جو ہے آپ میں جلدی سے دکھا دیتا ہوں آپ کو، ہیں جی۔ آپ
یہ ہو گیا جی شیعہ مذہب، ٹھیک ہے، در حقیقت ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اگلا والا جی، یہ دیکھیں، اچھا اس سے میں ذرا تھوڑا سے چھوڑ دوں گا بعض حوالات۔ یہ ہے جی حدیث اور اہل تقلید بجواب حدیث اور اہل حدیث۔ اچھا جی، اب کیا فرماتے ہیں جی اس میں؟ انکار ختم نبوت۔ اب یہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب، یہ ابھی جو مولوی صاحب جو کہہ رہے تھے نا ختم نبوت کے بڑے جی دعوے کر رہے تھے، یہ ان کے بانی ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند۔ کہتے ہیں جی یہ ان کا مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب کا یہ انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے تحذیر الناس کا، اور اس کے بعد ملا علی قاری کا بیان کیا ہے۔ کیا یعنی خاتم النبیین کے یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ علیہ السلام کی ملت کو منسوخ کر دے گا۔ یہ موضوعات کبیر کا والا ہے، ہم بھی پیش کرتے ہیں یہ ان کے سامنے۔ اچھا کیا ہے جی نتیجہ کیا نکال رہے ہیں؟ ان عبارات اکابر دیوبند سے ثابت ہوا کہ خاتم النبی کا معنی نبیوں کا آخری نہیں، اور یہ کہ تاخر زمانہ میں کوئی فضیلت نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت ہے وغیرہ وغیرہ۔ مختصر یہ کہ ختم نبوت کا منکر یہ دیوبندیوں کو بھی قرار دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے قاری محمد طیب صاحب کا بھی ایک حوالہ یہاں پہ پیش کیا ہے۔ اچھا، اور یہ باقی وہ گستاخیاں وغیرہ لکھ رہے ہیں ان کے نزدیک۔ مختصر یہ کہ دیوبندی بھی بار۔ اب اگلا والا السیف المسلول، علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، کیا فرماتے ہیں جی پانی پتی صاحب؟ یہ فرماتے ہیں اچھا غرابیہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو علی کے پاس رسالت دینے کے لیے بھیجا تھا، وہ غلطی سے محمد کو رسالت دے گیا۔ یہ ملعون گروہ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر لعنت کرتا ہے۔ یہ شیعوں کے ایک گروہ کے بارے میں یہ کر رہے ہیں جی۔ اچھا اثنا عشریہ معنوی طور پر ختم رسالت کے قائل نہیں ہے، کہتے ہیں جی فقیر ثناء اللہ کہتا ہے، یعنی یہ جو لکھنے والے ہیں، مذکورہ فرقوں سے ختم رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار صریح ہے، لیکن اثنا عشریہ بلکہ امامیہ کے تمام فرقے معنوی طور پر ختم رسالت کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اور چلیں یہ شیعوں کے بارے میں ہو گیا، میں جلدی سے دکھا رہا ہوں چونکہ کافی لمبا پروگرام۔ یہ جی حسام الحرمین اعلیٰ حضرت کی جو کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس میں مولوی اسماعیل دیلوی صاحب کو وغیرہ 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 کو جی یہ بعد میں پڑھ لیجیے گا، مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب کو لکھ کے کہتے ہیں جی یہ غور فرمائیے کہ کیا یہ امت مسلمہ کے اجماعی اور یقینی عقیدہ کہ حضور کے بعد کوئی نیا، یہ دیکھیں نیا انہوں نے خود ہی ایڈ کر دیا ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا کا صاف انکار نہیں ہے۔ تو یہ جناب جو بریلوی ہیں وہ ان دیوبندی مولوی صاحب کو، جن کی ابھی ہم نے ویڈیو دکھائی تھی، ان کو منکر ختم نبوت مانتے ہیں۔ اچھا جی، تحفہ حنفیہ باجواب تحفہ اہل حدیث۔ اچھا جی، اس میں تھوڑا سا میں دیکھ لیتا ہوں کیا ہے اس میں۔ اچھا جی، اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں، جبکہ دیوبندیوں کے نزدیک خاتم کا یہ معنی فقط عوام الناس کا گھڑا ہوا ہے۔ تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے آگے آ رہی ہے جی، تو وہ دیوبندیوں کو پھر ختم نبوت کے منکر قرار دے رہے ہیں۔ یہ تحذیر الناس کی پھر انہوں نے عبارت لکھی ہے، کہتے ہیں اس مردود عبارت میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار ہے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت خاتم النبیین کا بھی انکار کر دیا ہے، حالانکہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کو وجہ فضیلت کہا ہے۔
लो जी देवबंदी साहब वो भी गए। अच्छा अब ये आ गए जी मुतरजम इंतबा फी सलासल औलियाउल्लाह। अच्छा कहते हैं जी जो रसाला फ्यूजुल हरमैन में नहीं लिखा उसमें लिखा है वो ये है कि इस फकीर ने एक वजह रूहानी कलाम से हजूर, अच्छा ये गालिबन ये वाला नहीं है, वाला आगे होगा शायद। अच्छा कहते हैं जी इसका हासिल यही मुकर्रर करना और इफ्तराज तात है, तो ये लोग दर हकीकत खत्म नबूवत के कायल नहीं है और इमामों, ये शियों की बात कर रहे हैं, इमामों रजी अल्लाह अन्हुम के वास्ते नबूवत साबित करते हैं, अगरचे नबूवत का नाम ना लें। इस अकीदा से भी कोई और बदतर अकीदा है जी। शिया भी फारिग, देवबंदी भी फारिग। आईना बरेलवियत। अच्छा अब क्या है जी इसमें, कहते हैं जी यही वजह है कि अहमद रजा खान साहब के पैरोकार उनके बारे में ये अकीदा रखते हैं कि वो बरेलवियों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मबऊस हुए हैं। चुनांचे एक मुकाम पर लिखा है जी, ये अरबी में अराब नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको, गलत ना पढ़ दूं। यानी असल सुन्नत बरेलवियों के लिए अल्लाह ताला की जानब से अहमद रजा खान साहब मबूस हुए हैं जी, फिर तो नबी हो गए ना फिर तो। चलो जी ये भी फारग। बहरहाल साबित हो गया कि बरेलवी हजरात अहमद रजा खान साहब को अल्लाह ताला की जानब से भेजा हुआ पैगंबर यकीन करते हैं जी, और हमें कहते हैं कि गोया हमने कोई नई बात यहाँ पे इजाद कर ली है। अच्छा आगे जी तारीखी दस्तावेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्यारे भाइयों। ये हुकूमत ये पंजाब को गालिबन पेश हुई थी सरबरास्त आला सिपाही साहबा की जानब से, शिया मुसलमान या कफर फैसला आप करें। और ये इसमें लंबी है लेकिन मुख्तसर ये कि सारे का सारा ये इन्होंने इतने ज़्यादा हवाले दे के ये बेसिकली साबित किया कि शिया जो है जी। डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी मुश्किल आसान कर देता हूँ। ये तारीखी दस्तावेज में उन्होंने शिया के कुफर पे से लेके मौजूदा दौर के जितने भी उलमा है 400-500 उलमा, उन सब के फतावा जो है जो मुख्तलिफ सदियों के मुजद्दीन हैं उलमा हैं, जैसा कि मैंने बयान किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके उस दौर तक के उलमा तक के फतवे जो हैं वो शामिल किए हैं, और उसमें ना सिर्फ उनके कुफर की मुख्तलिफ वजूहात जो हैं वो दाखिल की गई हैं बल्कि उनको भी ख़त्म नबूवत का मुनकर कहा गया। इसी तरह जो आपको हवालाजात भेजे हैं, अगर आपने पढ़ने शुरू किए तो 2-3 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। मुख्तसर उसका खुलासा यही है कि हर फिरके के नज़दीक दूसरा जो है वो ख़त्म नबूवत का मुनकर है। अहले हदीसों का इसमें हवाला नहीं है, मैं वो भी पेश कर दूंगा जिसमें इन्होंने अहले हदीसों को भी ख़त्म नबूवत का मुनकर कहा हुआ है। तो आप जो जितने हवाले दिखा सकते हैं वो दिखा दें। फिर इनसे सवाल यही है कि अगर वाकई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो इनके दिलों में जागी है, तो जो भी ख़त्म नबूवत का मुनकर है जिसको खुद इनके बड़ों ने साबित किया है, असम्बली में बिल पास करें और सबको ख़त्म नबूवत का मुनकर करार दे अगर इनको हुब्बे रसूल है। वरना ये मुनाफिकतें छोड़ दे कि जी एक जमात है अपनी सियासत के लिए, जब आपका दिल चाहता है कि मुख्तलिफ मुल्की हालात से तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ करनी हो, तो आप जमात अहमदिया का कार्ड जो है वो खेलते हैं। तो इससे प्लीज़ परहेज करें। अगर हुब्बे रसूल है तो पैमाना एक रखें, जो भी ख़त्म नबूवत का मुनकर है। इसी तरह इनसे ये भी एक सवाल था, पहले भी किया था गालिबन, कि जब ये खुद मानते हैं कि इनमें से हर फिरके के नज़दीक दूसरे फिरके वाले काफर और मुशरिक हैं, तो उन काफर और मुशरिकों को मुसलमान कहने वाला पाकिस्तान का कानून जो है वो जो भी मानेगा वो खुद काफर और मुशरिक होगा। जी बिल्कुल जज़ाकल्लाह। भट्ट साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। हवाले अगर हम बाकी काफ़ी हवाला जात हैं, मैंने भी वो जो आपने हवाला जात भेजे थे उसमें से कुछ सेलेक्ट किए थे, बेशुमार हवाला जात हैं, लेकिन जो मुख्तसर बात थी प्यारे भैया वो भट्ट साहब ने आपके सामने पेश कर दी है।